نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک مرتبہ پھر میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرا آج کا موضوع ہے جنت میں سب سے زیادہ سبقت کرنے والی عورتیں۔ ہمارے معاشرے میں بسا اوقات عورت کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، حالانکہ اسلام نے عورت کو عزت بخشی ہے۔ کبھی ماں ہونے کی صورت میں، اور کبھی بیٹی ہونے کی صورت میں، اور کبھی بہن ہونے کی صورت میں، اور کبھی زوجہ ہونے کی صورت میں، یعنی اسلام نے ہر حوالے سے عورت کو عزت بخشی ہے، مگر ہمارا معاشرہ عورت کو ڈیگریڈ کر رہا ہے۔ آج ہم اچھی عورتوں کے بارے میں سنیں گے۔ اگر ہر عورت ان باتوں پر عمل کرے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا معاشرہ بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے، ہمارے معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں داخل ہونے میں سب سے زیادہ میری امت میں سبقت کرنے والی وہ عورتیں ہوں گی جو تقوی اور دینی اعتبار سے دلیر ہو، یعنی ایسی عورت ہو دین اور تقوی کے معاملے میں دلیر ہو، یعنی برائی کے آگے پہاڑ بن جائے، ایسی عورت ہو۔ وہ عورتیں سبقت لے جانے والی عورتوں میں ہوں گی جو دین کے معاملے میں آگے آگے ہوں، دین کا ساتھ دینے والی ہو۔ اس طرح اسلام نے، دین نے عورت پر پردہ نافذ کیا ہے، پردہ فرض ہے تو عورت پردہ کرے، اور اسی طرح اور بھی جو ذمہ داریاں عورت کو اسلام نے دی ہیں ان پر عمل کرے۔ اگر کوئی عورت ان باتوں پر عمل کرے، یعنی دین کے معاملے میں دلیر ہو، دین کا ساتھ دینے والی ہو، تو وہ عورت ان عورتوں میں شامل ہوں گی جو جنت میں داخل ہونے میں سبقت کرنے والی ہیں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، یعنی نماز پڑھے، ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو اسے کہا جائے گا کہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا۔ دیکھیں، یعنی جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہو، ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے والی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو، ایسی عورت کو کہا جائے گا قیامت کے دن جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ اتنی عورت کی عظمت ہے اور شان ہے ان عورتوں کی جو اچھے اعمال کرتی ہیں، جو دین کے معاملے میں دلیر ہیں، وہی سبقت کرنے والی عورتوں میں شامل ہوں گی۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے 4 چیزیں نصیب ہوئیں تو دنیا اور آخرت کی دولت ملے گی۔ نمبر 1، شکر کرنے والا دل، یعنی ایسا دل ہو جو اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر کرنے والا ہو۔ نمبر 2، ایسی زبان جو ذکر اللہ کرنے والی ہو۔ نمبر 3، بلاؤں اور مصیبتوں اور آزمائشوں پر صبر کرنے والا جسم، یعنی کوئی اگر جسم پر مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، ایسا جسم ہو جو صبر کرنے والا ہو۔ اور نمبر 4، ایسی بیوی جو اپنی عزت اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی، یعنی اس کو جیسے یہ 4 چیزیں نصیب ہوئیں، اسے دنیا اور آخرت کی دولت ملے گی۔ تو اللہ پاک ہمارے معاشرے میں
جو عورتیں ہیں ان کو نیک سیرت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ ہی دن پہلے ایک باپ نے، جو ظالم باپ ہے، اس نے اپنی بچی بیٹی کو جو کچھ ہی لمحے کچھ ہی دیر پہلے پیدا ہوئی تھی، اس کو زندہ درگود زندہ دفن کر دی بڑی بے دردی کے ساتھ، بس اسی وجہ سے کہ وہ ایک عورت اور بیٹی تھی، کہ لڑکی تھی، اس وجہ سے۔ مگر اسلام ایسا نہیں سکھاتا، اسلام ہمیشہ عورت کو عزت دیتا ہے۔ تو ہماری عورتوں کو چاہیے کہ وہ اسلام کا ساتھ دے، دلیری کے ساتھ ساتھ دے۔ جو اسلام کے خلاف گھر میں بھی کوئی بات ہو تو اس کے خلاف کھڑی ہو جائے، جہاں دین کے خلاف بات ہو تو اللہ پاک ہماری عورتوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔